ویلکم بیک. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں حوریہ مصدق، جن کا تعلق ایمنسٹی انٹرنیشنل لندن کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ ہیں مسرت حسین، افغانستان کے صحافی ہیں، یہ کابل سے تشریف لائے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. حوریہ، یہ جو بون کانفرنس ہے، اس کے ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کیا تعلق ہے؟ جی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بون آنے میں اور اس کانفرنس کے پارٹیسپیٹ کرنے میں ہمارے کچھ ایسے تشویش ہے اور نگرانیاں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پارٹیسپینٹس آف دا مین بون کانفرنس ہے وہ ہماری نگرانیاں کو سنیں اور ان کے بنا پر آپ کے کنسرن. جی بالکل، ہاں، ہمارے کنسرنس. آپ کے مین کنسرنس کیا ہیں؟ ہمارے مین کنسرنس ہے یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ افغان گورنمنٹ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ وومنس رائٹ، ہیومن رائٹس، افغانستان کانسٹیٹیوشن اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن کو قربانی نہ کرے. اور ہماری دوسرا تشویش یہ ہے کہ جب بین المللی بین الاقوامی افواج جو ہے، جب وہ 2014 میں وہ افغانستان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ان کا لیگسی کیا ہے افغانستان میں، وہ کیا چیز اپنا پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک فنکشننگ پولیس ہو جو وہ افغان لوگوں کا بیسک ہیومن رائٹس کو احترام کرے اور ان کو ڈلیور کرے، وومنس رائٹ کو پروٹیکٹ کر لے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک فنکشننگ جوڈیشری ہو جو ان کے سارے جو تصمیم ہے، جو ان کے ڈیسیجنس ہے، وہ کسی ڈسکریمنیشن کی بنا ہو. اور ساتھ ساتھ ہماری خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے آزادی بیان یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور افغانستان کانسٹیٹیوشن ہے وہ سب اپنی جگہ میں بنے رہے. مسرت صاحب، یہ جو باتیں حوریہ مصدق نے کہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بون کانفرنس جو ہے ان تمام کنسرنز کا خیال رکھنے میں کامیاب ہوگی؟ تھینک یو جی. اصل میں یہ پروسیس جو ہو رہا ہے بون میں، اس میں یہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، اور اس میں یہ ایک بات جو یہاں پہ سامنے آج آئی ہے، یعنی جو بھی ڈیل ہوگی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو افغان کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ مانتے ہیں، اور افغان کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں. تو اس لحاظ سے آپ جتنے بھی میٹرز جو ابھی اس حوریہ مصدق صاحبہ نے جو وہ بتائی ہیں، میرے خیال میں ساری جو ہیں وہ اس کی گارنٹی ہو سکتے ہیں. تو طالبان تو افغانستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے یہ بون کانفرنس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ جی ان طالبان کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو ہتھیار پھینک کے کانسٹیٹیوشن کو مان کے یہ سول لائف میں واپس آنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اس پروسیس کو نہیں مانتے بون کانفرنس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ ملا عمر کا اس کانفرنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ جی اگر وہ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا تو نہیں ہونا چاہیے. جی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ کامیاب ہوگی؟ اس میں پاکستان بھی شریک نہیں ہوا، ایران کے فارن منسٹر بھی نہیں آئے، تو یہ ساری ایکسرسائز کامیاب ہوگی؟ ہماری امید یہ ہے کہ یہ سب ایکسرسائز کامیاب ہو، اور ہماری تشویش بھی یہ ہے کہ کیوں ہمارے جو ہمسائے ہیں، کیونکہ ان کا حضور ہمارے لیے بہت پر اہمیت ہے. ایک باامن ساؤتھ ایشیا کی خاطر ان کی حضور بہت باامن ہے، تو وہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ یہ ہمارے لیے بھی تھوڑی سی خدشہ بنا دیا. نہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کیوں نہیں آیا؟ تو ہم کو پتا ہے، مگر پاکستان کیوں امریکہ کی غلطی کو ہم پر اتر رہے ہیں؟ تو ان کو یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیکس دوبارہ نہ ہو اور پاکستان بھی باامن ہو تو ان کو یہاں آنا چاہیے تھا. اچھا، اب مسرت صاحب پاکستان نہیں آیا تو جو بون کانفرنس کے فیصلے ہیں، کیا آپ کے خیال میں پاکستان کو انہیں ماننا چاہیے؟ یہ بون کانفرنس جو ہے یہ 2014 آنورڈز پروسیس ہے. اس کے ساتھ میرے خیال میں اگرچہ علاقائی جو سولیڈیرٹی جو ہے اس پہ بات ہوئی تھی، لیکن پاکستان کا شامل نہ ہونا یہ الگ سٹوری ہے. لیکن بون کانفرنس جو ہے یہ افغان لیڈ پروسیس ہے، جس میں جو ہے یہ انٹرنل افغان جتنے بھی وہ فیکشن ہیں ان کے ساتھ بات ہوگی، اور یہ ٹرانزیشن پروسیس پہ بڑا اہم کویسچن ہے کہ یعنی اس جب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس سے نکل جائے گی افغانستان سے، اس کے بعد کیا پروسیس ہوگا. یعنی افغانستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سول اور ملٹری جو ان کی آئندہ میں یعنی مستقبل میں جو گارنٹی ہو ان چیزوں کو گارنٹی کیا جائے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کے ساتھ اس ایگریمنٹ پہ پہنچے کہ ہم آپ لوگوں کو جو ہے اکیلے نہیں چھوڑ رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے پچھلے دور میں کیا ہوا تھا، بلکہ وہ جو ہے اپنی کوآپریشن جو ہے ایکسٹینڈ کریں گے فیوچر میں بھی. بون کانفرنس اپنے اختتامی مراحل میں ہے.
पाकिस्तान के बगैर इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का आलमी बरादरी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान ने बायकाट के ज़रिए जो मकासद हासिल करने थे वो काफ़ी हद तक हासिल किए हैं और दुनिया को ये बता दिया है कि अगर आलमी बरादरी पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी तो पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान के मसले के हल के लिए अपने मफादात की कुर्बानी नहीं देगा। इस वक्त बोन के कॉन्फ्रेंस हाल से कुछ दूर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो एक मुजाहरा कर रहे हैं। इनको कॉन्फ्रेंस हाल के करीब मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी गई। आप देखें इन्होंने जो बैनर उठा रखे हैं स्टॉप बॉम्बिंग पाकिस्तान, और नेटो के बारे में इन्होंने बहुत से बैनर्स उठा रखे हैं। इसी तरह ये नेटो के बारे में आपको नज़र आ रहा है स्टॉप ड्रोन अटैक्स, और ये स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। और ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इसने जो यहाँ पे प्ले कार्ड्स उठाए हैं, इनका मकसद ये है कि 35,000 पाकिस्तानी इस जंग में अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आलमी बरादरी और ख़ास तौर पे जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब नहीं हो सका। ये जो बोन कॉन्फ्रेंस हुई है, इस बोन कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ जो तकरीरें हुई हैं उन तकरीरों में भी हमने सुना, और यहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी ये बात कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का जो असल लूज़र है वो अफ़गानिस्तान का सदर हामिद करज़ई है, जो कि ना तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात में कामयाब हो सका, ना पाकिस्तान को साथ लेके चलने में कामयाब हुआ है, और ख़ुद अपने मुल्क में भी वो इंतहाई मुतनाज़ा है। यहाँ पे जो अफ़गान सहाफ़ी हैं उन्होंने जगह जगह हामिद करज़ई पे तनकीद की है, और ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के सामने उनकी हुकूमत को करप्ट हुकूमत करार दिया है। आज के इस प्रोग्राम में हमने जिन अफ़गान सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की उन्होंने भी हामिद करज़ई पे अदम एतमाद का इज़हार किया। तो ये जो बोन कॉन्फ्रेंस है इसमें पाकिस्तान ने शिरकत ना करके आलमी बरादरी को एक सख्त पैगाम दिया है कि हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करोगे तो आपके साथ चलेंगे, वरना हम आपके साथ नहीं चलेंगे। और हामिद करज़ई इस बोन कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लूज़र हैं, जो बज़ाहिर अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। कैमरामैन मिर्ज़ा इमरान बेग के साथ हामिद मीर को बोन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।